Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. آج کے حوالے سے جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ جی بھارت نے جدید ترین رافیل طیارے لے لیے تو ہمارے پاس ان سے نمٹنے کا کیا کوئی ہے نسخہ ہے؟ جی آپ نے یہ بڑے عنایت کی کہ آپ نے کہا ہم تھوڑے سے کمزور ہیں. میرا خیال اس میں ہم کافی کمزور ہیں. آصف یاسین ملک صاحب آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ جی دشمن کے جو اسلحے کے انبار ہیں ہمیں مروب نہیں کر سکتے، لیکن ظاہر ہے کہ جو ایک عام ذہن اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہیں عام آدمی کے کہ جی بھارت کو عددی اعتبار سے برتری حاصل ہے، بھارت کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، بھارت کے پاس مطلب ہے معیشت ان کی جو ہے اس وقت زیادہ بہتر پرفارم کر رہی ہے پاکستان کی بنسبت. تو ان کا ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ پاکستانی فوج کے پاس ان سے نمٹنے کی کیا حکمت عملی ہے؟ جی دیکھیے، ہر فوج کی ایک حکمت عملی ہوتی ہے جو تھریٹ انالیسس کے بعد بنائی جاتی ہے، اور اس کے اندر بہت سے فیکٹر ہوتے ہیں. ہتھیار ایک فیکٹر ہوتا ہے، کافی میجر فیکٹر ہوتا ہے، لیکن اس میں اور چیزیں اسٹریٹجی اور اپنے فوج کا مرال، اپنے قوم کا جو ہے اس فوج کے اوپر ٹرسٹ، یہ امپورٹنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کرٹیکل ہو جاتے ہیں جنگ کے اندر. اب انہوں نے ذکر کیا ایک بڑے کرٹیکل فیکٹر کا، جس کو میں کہتا ہوں وہ جو ہٹ دا نیل والی بات تھی، کہ انہوں نے صحیح نقطے کو اجاگر کیا ہے. اور جو 5th جنریشن وارفیئر کی انہوں نے بات کی، 5th جنریشن وارفیئر جو ہے وہ ہتھیاروں کی طرف ٹارگٹ نہیں کرتی. اس کا ہدف جو ہے وہ ہتھیار یا زمین نہیں ہوتا، وہ ہوتی ہے ٹورڈز ہارٹس اینڈ مائنڈ، دلوں اور سوچ کو انفلوئنس کرنے کے لیے 5th جنریشن وارفیئر لانچ کی جاتی ہے. اگر ہم اس چیز پہ بڑا میں چاہوں گا کہ تفصیل سے بات کریں. سب سے بڑا جو سب چیلنج ہے وہ ہمارے سامنے ہائبرڈ وار کا ہی ہے. ہمیں ناظرین ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. آج کے حوالے سے جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ جی بھارت نے جدید ترین رافیل طیارے لے لیے تو ہمارے پاس ان سے نمٹنے کا کیا کوئی ہے نسخہ ہے ہمارا جو جی ایف تھنڈر ان کا مقابلہ کر سکے گا، F-16 کر سکے گا؟ کیا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس سے بیلنس آف پاور جو ہے فضائیہ کی اس میں تبدیل ہو رہا ہے، تبدیل ہو گیا ہے؟ جی جس طرح ہندوستان اور ان کا میڈیا نہایت مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے، وہ ان کا وہ کشمیر کے بارے میں سلسلہ ہو، پاکستان ہندوستان کے بارے میں ہو، ہماری آپس میں جو جنگیں ہیں اس کے بارے میں ہو، جس حد تک انہوں نے مبالغہ آرائی سے کام لیا وہ بالا کوٹ والے سلسلے میں، اس کو پوری دنیا نے ماننے. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ ان کے کہنے کے مطابق رفال جو کہ ابھی ان کو صرف ایک جہاز ملا ہے اور ابھی سے وہ بیلنس آف پاور کی تبدیلی کی نشاندہی کر رہے ہیں، ایسے ہوتا ہے کیا؟ یہ جو جہاز ہوتے ہیں یہ تو سالوں کے بعد جب آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں اپنے سسٹم میں، پھر آپریشنلائز ہوتے ہیں، پھر آپ کے پائلٹس کی ٹریننگ ہے، پھر ان کا ایکسپیرینس ہے، پھر آپ اس کو انٹیگریٹ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری فوج کا حصہ بن گیا ہے. یہ کیسے رفال جو ہے وہ حصہ بن گیا؟ اور جہاں تک رفال کی کیپیبلٹی کا تعلق ہے، وہ 4th جنریشن جہاز ہے. یہ سارے جہاز ابھی تک جو ہیں، جس میں آپ 16 بھی لے لیں، GF-17 بھی لے لیں، 4th جنریشن جہاز ہیں. مگر ابھی جو یاسین صاحب چینل بات کر رہے تھے کہ یہ ایک حصہ ہوتا ہے ویپنز. جنگ کے سلسلے میں ویپنز تو ایک فیکٹر ہے، بہت سارے دوسرے فیکٹرز ہیں جن کا انہوں نے تھوڑا سا ذکر کیا. جب تک آپ ان ساری چیزوں کو، خاص کر آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، آپ نے دشمن سے لڑنے میں جو اپنی اسٹریٹجی بنا رکھی ہے وہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں ملاتے ہیں تو پھر آپ اپنے مقابلے کا ذکر کرتے ہیں. یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک پروپیگنڈا ہے جو ہندوستان ہمیشہ ایک لابنگ کے تھرو کرتا ہے. یہ اچھا مجھے اگر ایک دو جملوں میں بتا دیں، پھر مجھے وقفے پہ جانا ہے کہ آپ نے کہا جی ایف تھنڈر جو ہے وہ بھی 4th جنریشن کا طیارہ ہے، اور یہ جو فرانس انہوں نے حاصل کیا یہ بھی 4th جنریشن ہے. اس میں کون سا طیارہ بہتر ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ الگ الگ کیپیبلٹیز اور ایک دوسرے کو میچ کرتے ہیں یہ طیارے؟ دیکھیں ان میں فرق تو ہوتا ہے. ہم اپنے نوجوانوں کی ٹریننگ، ملٹری ٹریننگ سر عام یہ کہہ کے کر سکتے ہیں کہ کیونکہ ہندوستان بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ حملہ کرے گا، تو ہم اپنے دفاع کے لیے اپنے نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں تاکہ یہ فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ کام ہم کر سکتے ہیں. اور جو ان کا میجر گریو روز کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو پیسے دیے اور یہ کروایا، اور ان کے پرائم منسٹر کہتا ہے کہ ہم حملہ کریں گے، ان ساری چیزوں کو لے کر جانا چاہیے.
تو میرا خیال ہے بہت کچھ ہے جو بہت کیا کچھ جا کیا سکتا جا ہے سکتا لافر ہے، کے ہاں۔ میدان میں، مزید کیا جا سکتا ہے۔ یاسین ملک صاحب کہ بھارت کے جو جارحانہ عزائم میں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور یقیناً جیسے کہ ابھی کہا لودھی صاحب نے کہ بہت سارا مغربی ممالک میں این جی اوز کی لیول پر اور انفرادی طور پہ سینیٹرز نے، پارلیمنٹیرینز نے شور بھی مچایا، لیکن مغربی دنیا کی اگر آپ ریاستی طاقت کی بات کریں تو وہ اس معاملے پر خاموش ہے۔ تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی خاموشی کو ہم ان کی کہتے ہیں حمایت تصور کریں، کس طرح سے دیکھیں اس کو؟ دیکھیے مغربی دنیا خاص طور پہ جو لیڈنگ ممالک ہیں مغرب کے، ان کے ہاں ایک نظام رائج ہیں جس کے اندر پبلک اوپینین جو ہے وہ نیشنل پالیسیز کو انفلوئنس کرتا ہے، جناب کیونکہ ان کے ہاں جو بھی ہے ان کے ہاں ایک جمہوری سسٹم ان پلیس ہے۔ یہ آرمی چیف نے پہلی مرتبہ اس کا تذکرہ نہیں کیا، اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں متواتر جو ہماری فوج کی قیادت ہے اس پر بات کرتی رہی ہے، اور ان کے تھنک ٹینکس بھی اس پہ بات کرتے رہے ہمارے، لیکن ہمارے پھر وہی جو بات ہوتی ہے کہ ہمارے بعض جو اپنے اندر سے لوگ ہیں اس کو بڑا یہ کہتے ہیں نا رد کرتے ہیں، مذاق اڑا کے رد کرتے ہیں کہ جی یہ بھی کوئی بطور اس کے ایکسکیوز۔ تو پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک عام پاکستانی کیا سمجھے 5th جنریشن وار، ظاہر ہے کچھ لوگ سمجھتے بھی ہیں اس کی تعریف، ذرا آپ ان کو بیان کریں ہمارے ناظرین کے لیے کہ کس طرح سے لڑی جا رہی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ یاسین ملک صاحب، وہ کیا کہا جاتا ہے کہ جی آج کل کی جنگ میں جو ہے ٹینک اور فضائی طیارے جو ہیں وہ بعد میں جنگ پہ جاتے ہیں، فوجی بعد میں جاتے ہیں، جیسے ابھی کہہ رہے تھے کہ پہلے خیال اور الفاظ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس معاملے پہ کچھ ہماری جو لڑنے کی صلاحیت ہے، مطلب ہے اس ہائیبرڈ وار کو اور 5th جنریشن وار کو ہم کتنا تیار ہیں، ہمارا جو ویکسٹ لنک ہے وہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اپنا گیم بہت زیادہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ہم مطلب وہاں پہ کمزور پڑتے دکھائی دے رہے ہیں اس معاملے کے اندر؟ دیکھیے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو کہوں، ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے اسٹریٹجی کے اندر، شیپنگ آف انوائرمنٹ۔ اچھا، یعنی آپ حالات پیدا کرتے ہیں جس کے اندر دشمن اپنی کاوشوں میں یا اپنی جو ان کے اہداف ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے وہ جنگ سے پہلے وہ کچھ کام کرتا ہے۔ تو یہ جو سارا اس وقت عمل ہو رہا ہے جس کو آپ ہائیبریڈ اور 5th جنریشن کا نام دے رہے ہیں، یہ ایک شیپنگ آف انوائرمنٹ ہو رہی ہے فار ہوسٹائل ایکشن اگینسٹ پاکستان۔ اب اس کے اندر پری وار بھی ہوتا ہے، پھر ڈیورنگ وار ہوتا ہے اور پھر پوسٹ وار ہوتا ہے۔ مثلاً 65 وار میں انڈین میڈیا نے یہ شور کرنا شروع کر دیا تھا، بلکہ خبر آ بھی گئی تھی کہ لاہور پر قبضہ ہونے والا ہے، فوجیں پہنچ گئی ہیں، اور پھر انہوں نے اتنے ہزار مربع میل قبضہ کر لیا۔ وہ ایک سائی وارفیئر کا حصہ تھا۔ سو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسرا میں تھوڑا پیچھے جاؤں گا۔ جنرل لودھی صاحب نے کہا کہ یہ فوج اور عوام کے درمیان ایک خلا پیدا کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس سے یہ ایک تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے ہے، یہ اسٹیٹ اور پیپل کے درمیان ویج پیدا ہو رہی ہے، دل یا ان میں بے چینی، اضطراب پیدا کیا جاتا ہے، وہ ایک لارجر پکچر ہوتی ہے اور جس کے اندر فوج بھی آ جاتی ہے، اور وہ پھر یہی کہا جاتا ہے جی یہ فوج تو جیتی کبھی نہیں تو یہ کیا دفاع کرے گی وغیرہ وغیرہ۔ سو یہ تو رہا جہاں تک اس کا تعلق ہے۔ اب اس کو لڑنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہمیں ایک انٹیگریٹڈ اپروچ بنانی پڑے گی۔ میں یہ شیئر کروں گا آپ سے کہ انڈیا میں جو یہ سارا سسٹم ہے یہ ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی جو کیا کہتے ہیں سربراہی میں را چلا رہی ہے، اور را جو ہے وہ ایک سویلین ایجنسی ہے جس کے اندر فوج کے لوگ بھی انکارپوریٹ کیے گئے ہیں۔ کلبھوشن اس کی ایک مثال ہے۔ سو لہٰذا بالکل لودھی صاحب نے صحیح کہا، ہمیں ایک انٹیگریٹڈ فیڈرل کنٹرول ایک ادارہ بنانا پڑے گا۔